بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 11 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 8 چل رہا تھا، اور اس رکوع کا لفظی ترجمہ بھی ہو چکا تھا مختصر گرامر کے ساتھ، اور اس کی آیت نمبر 84 تک تفسیر بھی ہو چکی تھی۔ اب ہم انشاءاللہ یہ جو اگلی آیت ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، یہاں سے اس کی تفسیر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو یہ اسے پھیلا دیتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول مختلف بیان کیے گئے ہیں، اور حاصل تقریباً سب کا ایک ہی ہے، مختلف روایتوں میں مختلف ہیں کہ جنگیں ہو رہی تھیں اس دور میں، کبھی فتح ہوتی تھی، کبھی شکست ہوتی تھی، کبھی کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہوتا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے جنگ کے دنوں میں پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے، اور لوگ کان لگا کے خبروں کی طرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب نئی خبر کیا آنے والی ہے، نئی نیوز کیا آنے والی ہے۔ تو منافقین بھی ایسے موقع کا فائدہ اٹھاتے تھے، اور بعض مخلص صحابہ وہ ناسمجھی میں ایسے کام کر لیا کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو نقصان کا اندیشہ تھا۔ مثال کے طور پر کہیں اڑتی اڑتی خبر سن لی کہ بھئی دشمن حملہ کرنے والا ہے، اب جا کے پھیلا دیا، اس خبر کی تصدیق نہیں کی کہ یہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو بعض مخلص صحابہ سے بھی ہوتا تھا کہ بھئی خبر سنی، آگے پھیلا دیا، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا تھا۔ بعض دفعہ لشکر گیا ہوا ہے لڑنے کے لیے، اسے فتح ہوئی نہیں ہے، لیکن خبر یہ پھیلا دی جاتی تھی کہ بھئی فتح ہو گئی ہے، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا کہ بھئی یہ تو خبر ہی غلط تھی، اس سے نقصان بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ بعض دفعہ فتح کی خبر کو سیاستاً چھپانا پڑتا تھا۔ اور بہت ساری حکمتیں جو جنگی امور کے ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر چیز جنگ میں بتانے کی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ آیات نازل کی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے ان کے پاس، کوئی خبر آتی ہے، من الامنی، چاہے وہ امن کی ہو یا خوف کی ہو۔ امن کی خبر کا مطلب فتح ہو گئی ہے، بھئی خوشی کی خبر ہے۔ خوف کا مطلب دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ اذاعوا به، تو یہ اسے پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ اللہ کے رسول کی طرف لوٹاتے اس کو، خبر کو، ان نبی کو جا کے بتاتے کہ اس طرح ہم نے سنا ہے۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اس خبر کے جو اہل لوگ ہیں، اولو الامر کا مطلب کسی بھی معاملے میں اہل لوگ، اس خبر کے جو اہل لوگ ہیں، منہم، ان مسلمانوں میں، ان کو جا کے بتاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس خبر کی حقیقت کو پہچان لیتے وہ لوگ جو اس کی گہرائی میں گھسنے والے لوگ ہیں، گہرائی میں گھس کے اس کی حقیقت کو نکالنے والے لوگ ہیں، وہ اس کی حقیقت پہچان لیتے، وہ بتا دیتے کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور تمہیں جو اطلاع ملی ہے وہ سچی ہے جھوٹی ہے، وہ بتاتے، پھر ان کی بات پر تم اعتماد کرتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی اللہ تمہیں اس طرح گائیڈ نہ کر رہا ہوتا، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم سب شیطان کی اتباع میں پڑ جاتے مگر تھوڑے لوگ۔ شیطان کی اتباع یہاں کہا گیا ہے غیر مستند خبروں کو پھیلانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں وحی نازل کر کے سمجھا دیا کہ جب بھی کوئی خبر سنو تو سنی سنائی باتوں کو آگے مت پھیلایا کرو۔ اللہ اگر تمہیں نہ سمجھاتا تو تم میں بہت تھوڑے لوگ تو سیدھے راستے پہ چلتے، زیادہ گمراہ ہو جاتے۔ یہ تھوڑے لوگ کون ہوتے؟ جن کو گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کامن سینس استعمال کرتے ہیں۔ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت ساری چیزوں میں گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا کہ کوئی بھی خبر سنی تو ہم آگے پھیلا دیں، یعنی ان میں اللہ نے اتنی عقل دی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہر دور میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو انگلی پکڑ کے سمجھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کا تم پہ فضل اور رحمت ہوئی۔ کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت کیسے ہوئی؟ اللہ نے اپنی آیتیں نازل کر کے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو ایک اصول سمجھا دیا، سکھا دیا کہ جب بھی کوئی خبر آیا کرے، امن کی ہو یا خوف کی، یعنی خوشی کی ہو یا غم کی، تو بغیر تحقیق کے آگے مت پھیلایا کرو۔ یہ قرآن کی آیت مفسرین کہتے ہیں خاص موقع پہ نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن کے الفاظ عام ہیں، اور اس سے مراد بھی عموم ہی ہے، یعنی ہم اسے کسی خاص واقعے کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ میاں نے اس کو ایک عام اصول اور عام قاعدے کے طور پہ بیان کیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ترین آیت ہے، اور کاش آج ہمارے دیندار لوگ اگر اس آیت پر عمل کر لیں تو بہت جو نقصانات ہم
اٹھائے چلے جا رہے ہیں ان سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہوا کہ جب بھی کوئی خبر آئے، چاہے خوشی کی ہو یا غم کی ہو، تو یہ لوگ فوراً پھیلا دیتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی خبر آئے تو کیا کرنا ہے؟ الی الرسول، رسول کی طرف پھیرنا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسلمانوں کے امیر تھے، خلیفہ تھے۔ تو یہاں رسول سے آج رسول نہیں ہے تو اولو الامر منہم، اولو الامر کی طرف، یعنی جو بھی اس کے اہل ہیں۔ اب اہل کون ہوتے ہیں؟ ہر خبر کا اہل وہ الگ طبقہ ہوتا ہے۔ اگر شریعت کی خبر ہے تو شریعت کی خبریں جتنی علماء جانتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں جانتا۔ اسی وجہ سے محدثین نے، فقہاء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے علماء کی تقلید پر بھی، کہ قرآن اور حدیث سے بھی جب آپ کو کوئی خبر آئے گی تو آپ خود اس کو ڈیفائن نہ کریں، خود اس کا مفہوم بیان نہ کریں، بلکہ آپ قرآن و سنت کے ماہرین سے پوچھیں۔ کیوں؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے گہرائی میں گھس کے ایک حقیقت تک پہنچ کر اس کی تہ میں گھس کے جو ہے اس خبر کی حقیقت کو پہچاننے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ یعنی استنباط کی صلاحیت والے لوگ اور جن میں استنباط کی صلاحیت نہیں ہے، یہ دونوں الگ ہیں۔ صحابہ کے دور میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کوئی حدیث سنائی، وہ فوراً آگے لوگوں کو سنانے کے لیے چلے گئے، تو دوسرے صحابہ نے ان کو منع کیا کہ لوگ اس کا مطلب صحیح نہیں سمجھیں گے۔ مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی، ابو بکر بھی، عمر بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اچانک ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کہیں تشریف لے گئے۔ فرماتے ہم پہ خوف غالب ہوا کہ کہیں نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو فرماتے میں سب سے پہلے نکلا تلاش میں، تو تلاش کرتے کرتے ایک باغ کے قریب گیا، اور مجھے اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، مجھے اطلاع ملی کہ آپ شاید باغ کے اندر ہیں، تو میں بجائے دروازہ کے وہ جو نہر ہوتی ہے نا باغ کے اندر جا رہی تھی، اسی کے نیچے سے گھس کے، گویا دیوار کے نیچے جو سوراخ تھا اس میں سے گھس کے میں اندر چلا گیا۔ وہاں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اچانک غائب ہوئے تو ہمیں ڈر یہ لگا کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے گا، توحید کا اقرار کر لے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جاؤ لوگوں کو جا کے یہ بات بتا دو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جوتا بھی پکڑا دیا، نعل مبارک، کہ یہ ایک آپ کے پاس دلیل بھی ہوگی کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے زمانے میں یہی طریقے ہوتے تھے اعتماد میں دلانے کے لیے، بھئی نبی نے مجھے خبر دی اور اپنے نعل مبارک بھی مجھے دیا ہے کہ واقعی یہ نبی نے فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں وہ حدیث سن کے فوراً نکلا اور میں نے کہا میں جا کے لوگوں کو بتاتا ہوں، تو پیچھے پیچھے حضرت عمر آ رہے تھے، وہ بھی تلاش میں ہی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہتے ہیں حضرت عمر، اول من لقینی عمر، سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر سے ہوئی۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا نبی کے پاس سے آ رہا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک ہے، اور نبی نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ بتا دو لوگوں کو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عمر کو یہ حدیث سنائی تو حضرت عمر نے میرے سینے پہ اتنی زور سے مجھے دھکا مارا کہ میں اپنے کولوں کے بل زمین پہ گرا۔ فخررت علی استی، میں اپنے کولے کے بل زمین پہ گرا اور واپس ہوا، اور حضرت عمر میرے پیچھے پیچھے، میں آگے آگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو پریشان دیکھا، فرمایا کہ کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یہ عمر ہے، میں نے ایسا کیا، میں جا کے ان کو سب سے پہلے میں نے ان کو حدیث سنائی، آپ نے تو فرمایا تھا سب کو بتاؤ، تو میں نے سب سے پہلے ان کو سنائی، تو بجائے یہ خوش ہونے کہ انہوں نے مجھے دھکا دیا اور الٹا مجھے گرا دیا زمین پہ، اور گویا مجھے منع کر دیا آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، بس یہیں سے واپس ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، ابو ہریرہ جب یہ بات لوگوں کو بتائیں گے، اِذًا یتکل الناس، لوگ اسی حدیث پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل چھوڑ دیں گے، یعنی لوگ اس حدیث کا مطلب یہ لیں گے کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دینا نجات کے لیے کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ملامت نہیں کی۔ کیا مطلب؟ آپ بھی حضرت عمر کی رائے سے متفق ہو گئے کہ لوگ اس کا غلط مطلب لے لیں گے، لوگ یہ سمجھیں گے بس لا الہ، حالانکہ اس حدیث کے تو مفہوم ہے کہ بھئی لا الہ الا اللہ جو صدقے دل سے کہتا ہے
تو وہ عمل بھی وہ خود بخود عمل کی طرف آئے گا. اور بعض دفعہ یہ بھی حدیث کی مراد ہو سکتی ہے کہ جنت میں تو جائے گا لیکن بدعمالیوں کی سزا کھانے کے بعد جائے گا. تو ایک حدیث سن کے لوگ وہی نظریہ رکھ لیں گے. تو علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ کبھی بھی ایک حدیث کی بیس پہ فیصلہ نہیں کیا جاتا, اس موضوع سے متعلق تمام احادیث کو دیکھا جاتا ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کون سی ناسخ ہے, کون سی منسوخ ہے, اور کون سی متواتر ہے. بعض دفعہ حدیث خبر واحد ہوتی ہے لیکن قرآن سے ٹکرا رہی ہوتی ہے, تو خبر واحد جو ہے وہ قرآن کے درجے کی نہیں ہے, کیونکہ اس میں اس کا امکان ہے کہ راوی سے ہو سکتا ہے بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہو. تو وہ جو خبر واحد ہے وہ متواتر کے خلاف ہونے کی وجہ سے صحیح حدیث ہونے کے باوجود رد کر دی جاتی ہے, اس لیے کہ اس سے زیادہ طاقتور دلیل ہمارے پاس قرآن میں موجود ہوتی ہے. اور بعض دفعہ وہ حدیث متواتر ہوتی ہے, تو متواتر ہونے کی بیس پہ وہ قرآن کے لیول کی ہوتی ہے. تو یہ ساری بحثیں علماء پڑھتے ہیں مدرسوں میں. خبر الواحد حجت, خبر واحد حجت ہے بشرطے کہ وہ متواتر کے خلاف نہ ہو. پھر اصول میں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے علماء کو کہ ایک صحابی یا کوئی تابعی ایک حدیث بیان کر رہے ہیں اور حدیث کا تعلق ایسے مسئلے سے ہے کہ جس میں ابتلا بہت زیادہ ہے, تو اس میں بہت بڑا اشکال ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی کیوں بیان کر رہے ہیں. اگر یہ واقعی ایسا ہوا ہوتا تو اس کو بیان کرنے والے بہت زیادہ ہوتے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کہیں بازار میں شاپنگ کے لیے گئے اور آپ نے آ کے لوگوں کو خبر دی کہ بھئی فلاں علاقے میں گیا تھا اور وہاں بم دھماکہ ہوا, اتنے لوگ ہلاک ہو گئے. اب لوگ فوراً سوال کریں گے نا کہ بھئی اگر واقعی بم دھماکہ ہوا ہے تو پھر ایک اکیلے آپ کیوں بیان کر رہے ہیں, یہ تو ایسی خبر ہونی چاہیے تھی, یہ تو ہر چینل پہ چلنی چاہیے تھی, یہ تو 20-30 لوگ اس کو بیان کرتے. تو کسی چیز میں جب ابتلا عام ہوتا ہے یا وہ ایسا واقعہ ہوتا ہے جو ایسا اتنی اہمیت کی نوعیت کا ہے کہ اس کو تو درجنوں لوگوں کو بیان کرنا چاہیے, تو اس کو ایک کیوں بیان کر رہے ہیں. تو اس بات کا امکان ہوتا ہے یا تو ان سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے, یا ان سے جو آگے جس تابعین نے ان سے سنا ہے وہ اگرچہ ثقہ ہے لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے سننے میں غلطی ہوئی ہو, یا ان کے بعد جو راوی ہو سکتا ہے ان سے سننے میں غلطی ہوئی ہو یا بیان کرنے میں غلطی, کیونکہ ایک ایک آدمی جب بیان کرتا ہے تو امکان ہے. تو اس امکان کی وجہ سے حدیث کو رد نہیں کبھی بھی کیا جائے گا. منکرین حدیث کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب حدیث میں خطا کا امکان ہے تو حدیث حجت ہی نہیں ہے. یہ غلط ہے. جب کوئی مستند آدمی آپ کو خبر بیان کرے گا تو اس کو ماننا آپ پر ضروری ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں خطا کا چونکہ امکان بہرحال ہے, لہذا جب یہ دلیل اس سے زیادہ مضبوط دلیل کے خلاف ہوگی تو پھر اس کو رد کیا جائے گا. تو یہ ساری بحثیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں اور صدیوں سے پڑھائی جاتی رہی ہیں. سعودی عرب کے یونیورسٹیوں میں, مصر کی یونیورسٹیوں میں, ملیشیا میں, پاکستان میں. آج ایک طبقہ اٹھ کے کہتا ہے نہیں, جب بھی کوئی حدیث ملے گی ہم فوراً عمل کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ آیت سے بھی محدثین نے استدلال کیا ہے, دلیل پکڑی ہے کہ اللہ نے ایک عمومی طور پر ہمیں بیان کیا کہ جب بھی کوئی خبر پہنچے تو اس کے ماہرین کی طرف پھیرو. تو اسلام کے بارے میں, حدیث کے بارے میں, قرآن کے بارے میں خبر ہوگی, حدیث ہوگی ہمارے پاس, تو خود عامی آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ فوراً فیصلہ کر دے, بلکہ وہ اس کے ماہرین سے پوچھے گا. اگر کسی کو یہ حدیث پہنچی ہے لا الہ الا اللہ جو کہتا ہے جنت میں داخل ہوگا, تو وہ علماء سے اس کا مفہوم پوچھے گا کہ مجھے نبی کی یہ خبر پہنچی ہے, آپ نبی کی باتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں, آپ نے پڑھا ہے, تو آپ بتائیں اس کا مفہوم کیا ہے. تو وہ جو مفہوم جو بھی مجتہدین ہوں گے وہ مفہوم بیان کریں گے, عوام اس کو فالو کرے گی. اپنی طرف سے قرآن و سنت کے معنی نہیں گھڑے جائیں گے جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے, اور نئے نئے فرقے اس بیس پہ بنتے چلے جا رہے ہیں. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا, فقہاء نے باقاعدہ استدلال کیا, محدثین نے بھی, اور مجھے یاد پڑتا ہے امام بخاری نے بھی اس سے استدلال کیا کہ عامی آدمی کا کام ہے کہ وہ علماء کو فالو کرے. دوسری بات, یہ صرف شریعت کے بارے میں نہیں ہے, ایک عمومی بات ہے. جنگ کی خبر اگر پہنچی ہے تو جو آپ کا جو فوج کا کمانڈر ہے یا جو حاکم ہے وہ اولو الامر میں ہوگا. وہ تحقیق کر کے, اس کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں, ذرائع زیادہ ہوتے ہیں, وہ تحقیق کر کے بتائے گا کہ یہ خبر ٹھیک ہے یا غلط ہے. جنگوں میں ایسا بہت ہوتا ہے, شکست کی خبریں پھیل رہی ہوتی ہیں, مورال ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے, خام خواہ کی خوش فہمیاں لوگوں میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایسے موقع پر اولو الامر کون ہوگا؟ اولو الامر وہ ہوں گے جو جنگی ماہرین ہیں, جو آپ کی فوج کا کمانڈر ہے. ایک عام فوجی پر یہ لازم ہوگا, ایک عام مجاہد پر یہ لازم ہوگا کہ وہ جب بھی کوئی خبر سنتا ہے تو اولو الامر سے مراد اپنے کمانڈر کو وہ بتائے گا, وہ تحقیق کرے گا, اس کے پاس وسائل زیادہ ہیں, ذرائع زیادہ ہیں, وہ تحقیق کر کے بتائے گا, اس کے بعد اس خبر کو پھیلایا جائے. اسی طرح اگر میڈیکل سائنس کی کوئی خبر ہے تو اس کے ماہرین ڈاکٹرز ہیں, اس کے ماہرین علماء, انجینئر, سائنٹسٹ نہیں ہیں.
اس کی ماضی میں مثال ملتی ہے ہمیں، کورونا کے بارے میں اطلاعات آئیں کہ ایک وبا پھیل گئی ہے، کتنا ہمارے ملک میں پروپیگنڈا ہوا، ہر آدمی تحقیق شائع کر رہا ہے کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے، کورونا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ فلاں ایک مووی آئی تھی اس میں بھی کورونا کا تذکرہ ہے، اس کا مطلب یہ تو پہلے سے سب کو پتہ تھا اور یہ انجیکشن بنا کے کورونا پھیلایا گیا۔ ایک فضول قسم کی، پوری دنیا میں اس کی فکر ہو رہی تھی بھئی اس بیماری سے ہم کیسے نجات پائیں، اور پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں ہمارے ہاں اور انڈیا کے بھی ایک بہت بڑے ایریاز میں اس پر بحث شروع ہو گئی تھی، یہ ڈرامہ ہے اور یہ یوں ہے، اور پہلے تو مان نہیں رہے تھے کہ کوئی بیماری ہے، اس کے بعد جب مان لیا بیماری ہے تو پھر اتنی نہیں ہے جتنی بتائی جا رہی ہے، پھر مان لیا کہ ہاں بھئی انڈیا میں کتنی ہلاکتیں ہوئی، کتنے لوگ کورونا سے انڈیا میں ہلاک ہو گئے، تو مان نہیں رہے تھے۔ پھر جب اتنی ہلاکتیں ہو گئی ہیں، اب ویکسین آئی ہے تو پھر ویکسین کے بارے میں فضول باتیں، وہ اس کی سازش ہے، وہ فلانے کی سازش ہے، وہ دیکھو یہ تو ڈاکٹر ہے، یہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، آپ کو کیا پتہ یہ ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو اس کی بھی تو تحقیق آپ ریلائبل ڈاکٹر سے کریں گے جن پر آپ کو اطمینان ہے۔ تو ملک میں کوئی 2-4 ڈاکٹر تو نہیں ہے نا، لاکھوں ڈاکٹر ہیں، آپ ان لاکھوں ہزاروں کو چھوڑ کر 4 آدمیوں سے آپ تحقیق کر رہے ہو۔ تو اگر بیماری کی خبر ہے یا ویکسین کی خبر ہے، پولیو کی خبر ہے یا اور کوئی خبر ہے، تو وہ ڈاکٹروں کی طرف پھیری جائے گی۔ قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اولو الامر، ہر چیز کی خبر میں اس کے ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوگا، وہ بتائیں گے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ٹائیفائڈ کی ویکسین ہو رہی تھی، ویکسینیشن کا عمل ہو رہا تھا، تو فوراً واٹس ایپ پہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ ایک ہسپتال میں 4 بچوں کو انجیکشن لگایا گیا اور چاروں مر گئے، اور ان کی وہ شکلیں بھی دکھائی تھیں، وہ پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے اور اتنا پروپیگنڈا ہوا، حالانکہ وہ ویکسین اچھی خاصی مہنگی تھی، گورنمنٹ فری میں لگا رہی تھی، ٹھیک ٹھاک پروپیگنڈا ہوا۔ میں نے 2-4 ڈاکٹروں سے میں واٹس ایپ کو نہیں، میں نے کہا اس پر مجھے اعتماد نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے یہ۔ میں نے چند ایک ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کی طبیعت ضرور خراب ہوئی ہے، اور اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ میں یہ ہے کہ ہزاروں میں 2-4 کی طبیعت وقتی طور پہ خراب ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہزاروں میں وہ 2-4 بچے ہیں جن کی طبیعت وقتی طور پہ خراب ہوئی، اور یہ 24 گھنٹے میں ٹھیک ہو جائیں گے اور فٹ فاٹ ہو گئے، وہ گھومنے پھرنے لگے۔ تو میرا مقصد بتانے کا کورونا نہیں ہے اس وقت، نہ میرا کوئی پولیو کا میرا ابھی ٹاپک ہے، میں تو صرف مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی خبر ہو اس کے ماہرین سے رابطہ کیا جائے گا، اور ماہرین میں 1-2 کی باتیں نہیں سنی جائیں گی، 2-4 ہر قوم میں الٹے دماغ کے ہوتے ہیں، الٹی کھوپڑی کے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لو مولویوں میں کچھ ایک طرف جا رہے ہوں گے، 2-4 ایک نئی ریسرچ لے کر آ جائیں گے علماء میں، تو ان 2-4 کو نہیں دیکھا جاتا، جمہور کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہر خبر میں آپ کو اس کے ماہرین سے پوچھنا پڑے گا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، ایک بزرگ ہیں، ان کا نام بھی لیا، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس کرونا میں کی ویکسین میں سور کی چربی ہے یا فلانا ہے۔ میں نے کہا یار کرونا کی ویکسین میں کیا شامل ہے؟ یہ بزرگوں کی فیلڈ نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے۔ تو آپ کے جتنے محلے پڑوس میں جاننے والے ڈاکٹرز ہیں جن سے آپ کا تعلق ہے یا نہیں تو تعلق بنایا بھی جا سکتا ہے، ان سے آپ رابطہ کر کے پوچھیں کہ اس کی ویکسین میں کیا شامل ہے۔ بلکہ جو ویکسین، ان ڈاکٹروں سے رابطہ کریں جو ریسرچ سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ زیادہ اچھی طرح، بعض دفعہ نیچے کے ڈاکٹر بھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو اور اگر آپ ریسرچ نہیں کر سکتے ڈاکٹروں تک تو آپ بولیں ہمیں نہیں پتہ۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہر چیز کے بارے میں ہم نے تبصرہ کرنا ہی ہے لازمی۔ بھئی آپ بول دو یار پتہ نہیں یہ تحقیق ہے، میرا تو ڈاکٹروں سے، بڑے ڈاکٹروں سے میرا کوئی رابطہ ہے نہیں، نہ میں کوئی ایسے میرے تعلقات ہیں، تو مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے، آپ یہ بول دیں کہ مجھے نہیں پتہ۔ تو قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب بھی کوئی بھی خبر ہو تو اس کو فوراً پھیلانا دیا کرو، بلکہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، رسول نہیں ہے تو اولو الامر کی طرف لوٹاؤ، تاکہ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، کچھ لوگ استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، گہرائی میں گھسنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو وہ لوگ اس کی گہرائی میں جا کے بتائیں گے کہ یہ حقیقت ہے یا یہ فیک ہے، وہ تمہیں اس کی پوری تفصیل بتائیں گے۔ خود سے یہ کام نہ کیا کرو، ان محققین کی رائے پر اعتماد کیا کرو۔ تو یہ آیت بہت اہم ہے۔ آج فیس بک اور واٹس ایپ پہ جو طوفان بدتمیزی، جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بکا جا رہا ہے۔ اچھا اس میں ایسے چینل بھی ہیں حکیموں کے جو حکیم نہیں ہیں، جعلی حکیم بنے ہوئے ہیں، وہ ٹماٹر کھانے کے کوئی فضائل بیان کر رہا ہے یوٹیوب پہ۔ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر نے کسی کو گولی دی ڈپریشن کی، میرے سامنے پیشنٹ بیٹھا ہوا تھا، اس کو بتایا کہ آپ کو یہ گولی 1 ہفتہ لازمی کھانی ہے۔ وہ محترم گئے، انہوں نے جا کے اس گولی کا نام لکھ کے یوٹیوب پہ سرچ کیا، اور یوٹیوب میں لکھا تو یہ تو یوں ہے، تو یوں ہے، وہ کھا ہی نہیں رہا، بیمار ہو، اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو وہ یوٹیوب پہ غلط خبر تھی، ڈاکٹر جو اس کو محلے کا جو اس سے زیادہ سمجھدار ہے وہ بتا رہا ہے بھائی یہ میں نہیں جاؤ، یوٹیوب پہ کوئی بھی کچھ بنا کے ڈال سکتا ہے،
آپ کو کیا پتہ یہ ڈاکٹر بھی ہے یا نہیں ہے جس نے یوٹیوب پہ یہ ریسرچ ڈالی ہوئی ہے؟ تو بس لوگ ایک فالو کرتے چلے جا رہے ہیں. تو خاموش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے بھائی. یا تو یہ کہیں بھائی ہمیں اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے, اور اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پھر اس کے ماہرین سے آپ رابطہ کر کے اس کے بارے میں اپنی کوئی بھی جو تبصرہ ہے وہ کرنا چاہیے. اور اللہ دیکھیں اس بات کو بتا رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اگر اللہ کا تم پہ فضل اور رحمت نہ ہوتا, اللہ تمہیں گائیڈ نہ کرتا, تم تو سب شیطان کو فالو کرتے. اس کا مطلب ہم اگر اس آیت پر عمل نہیں کر رہے اور ہم بات جب کوئی خبر سنتے ہیں تو اس کے ماہرین سے پوچھنے کے بجائے خود ہی تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ ہم تحقیق کے اہل نہیں ہیں اس کے. اب میں اگر تحقیق کرنا چاہوں کہ ویکسین کے اندر سور کی چربی ہے یا نہیں ہے, تو میرے پاس نہ کوئی لیبارٹری ہے, نہ میں نے سور کی چربی الحمدللہ کبھی دیکھی ہے, نہ مجھے اس کا فارمولہ پتہ ہے. تو میں کیسے کروں گا؟ میں تو یہی تحقیق ہوگی کہ میں ڈاکٹروں سے رابطہ کروں گا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کا تم پہ فضل نہ ہوتا, اللہ تمہیں گائیڈ نہ کرتا, تم سب شیطان کو فالو کرنا شروع کر دیتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی نظر میں اس مسئلے کی بہت اہمیت ہے کہ ہر چیز اس کے ماہرین سے پوچھی جائے. اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا, غیر مسلم اس کی طرف آ گئے. وہ نہیں ٹانگ اڑاتے دوسرے کے شعبے میں, اور ہمارے یہاں ہر آدمی ہر شعبے میں ٹانگ اڑا رہا ہے. یہ تو درمیان میں مضامین تھے جو جہاد کی آیتوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیے, کیونکہ یہ جہاد کے لیے ضروری ہیں. تحقیق کے بغیر خبریں شائع نہ کریں. اور یہ سب جو جتنے بھی مضامین گزرے, اب دوبارہ اسی جہاد کی طرف اللہ تعالیٰ مضمون کو لوٹاتے ہیں. فقاتل فی سبیل اللہ, پس اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی راہ میں قتال کریں. لا تکلف الا نفسک, اللہ مکلف نہیں بناتا مگر آپ کو آپ کی جان کا. کوئی بھی آپ کے ساتھ اگر نہیں آ رہا, آپ اکیلے چلے جائیں. یہ مستثنا ہے, یعنی ایک استثناء ہے. اصولی طور پر شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر میدان جنگ میں آپ کا کوئی بھی ساتھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہو, تو پھر شریعت میں آپ کے لیے بھی جانا جائز نہیں ہے. کیونکہ اقدامی جہاد جس میں آپ خود دشمن پہ حملہ کرتے ہیں, اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کو اسباب کی دنیا میں فتح کی امید ہو. صرف اللہ توکل پہ نہ چل رہے ہوں, بلکہ آپ کو یہ امید ہو کہ ہمارے پاس لڑنے کے لیے اتنا اسلحہ اور اتنے افراد ہیں کہ ہم لڑ سکیں گے, چاہے ان سے تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو, لیکن اتنی تعداد ہے کہ ہم ایمان کی قوت اور تقوی کی قوت اور کچھ اسباب ملا کے کمزور ہونے کے باوجود ان پہ غالب آ جائیں گے. لیکن سامنے اگر ہزاروں کا لشکر ہے اور ادھر آپ اکیلے جا رہے ہیں لڑنے کے لیے, تو ظاہر ہے پھر آپ نے شہید ہی ہونا ہے. تو ایسے موقع پہ آپ کے لیے جانا جائز نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی لڑائی کے موقع پر یہ فرمایا گیا تاکہ صحابہ میں جوش پیدا ہو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں جاتا تو آپ اپنی جان کے مکلف ہیں, آپ کو اکیلا جانا پڑے گا. اللہ کو معلوم تھا کہ صحابہ کرام نبی کو کبھی بھی اکیلا نہیں جانے دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحبت کو اللہ نے نبی کے لیے منتخب کیا ہے. تو یہ وہ مبارک لوگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ مکہ میں 10,000 کا لشکر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا. تو آپ نے فرمایا لا تکلف الا نفسک, اے نبی آپ صرف اپنی جان کے مکلف ہیں. وحرض المؤمنین, اور مومنین کو آپ ابھاریے. ان میں سے اگر کوئی نہیں جاتا تو آپ سے سوال نہیں ہوگا, آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا. عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا, اللہ سے امید ہے کہ اللہ کافروں کی شدت کو آپ سے روک لے گا. علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ یہ الفاظ کہتا ہے نا امید ہے, تو الکریم اذا وعد وفا, عزت دار آدمی جب بھی امید دلاتا ہے یا وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کو پورا کرتا ہے. اور عربی کا ایک مقولہ ہے کہ عزت دار آدمی جب کسی سے کو امید دلاتا ہے نا تو اس کی امید وعدہ ہی ہوتی ہے. یعنی عرب میں یہ دستور تھا کہ جو بادشاہ یا بڑے سخی لوگ ہوتے تھے تو وہ یوں نہیں کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ کل لازمی تعاون کریں گے. یعنی وہ اس کو ایک طرح سے اپنی توہین سمجھتے تھے کہ ہمیں وعدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, بلکہ وہ اتنا کہتے تھے آپ کل ہمارے پاس آئیں گے تو امید ہے کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا, ہم امید دلا سکتے ہیں آپ کو. تو یہ پھر ان کا ایک بڑا پن ہوتا تھا کہ ان کی امید کو پکا وعدہ ہی سمجھا جاتا تھا کہ بھئی سخی آدمی نے جب ایک امید دلا دی اس کا مطلب یہ ڈن ہے. تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے. تو قرآن چونکہ عرب ہی کے محاوروں میں نازل ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی جب کسی چیز کا پکا وعدہ کرنا ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کے لیے عسیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ امید ہے, اللہ سے امید اچھی رکھو. مطلب یہ کہ یہ ہو کے رہے گا, یعنی اللہ نے جو پکا وعدہ کیا ہے اس کو صرف امید سے تعبیر کر رہے ہیں. عسى اللہ, اللہ سے امید ہے ان یکف باس الذین کفروا, کہ اللہ کافروں کی باس کو, ان کی شدت کو, لڑائی کو روک لے گا, یعنی تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا. اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا.
مسلمان گئے ہیں اور اتنا زبردست 10,000 کا لشکر گیا، بغیر جنگ کے ہی مکہ فتح ہو گیا، بہت تھوڑی لڑائی ہوئی. واللہ اشد باسن، اور اللہ زیادہ سخت ہے شدت اور قوت کے اعتبار سے، واشد تنکیلا، اور زیادہ سخت ہے سزا کے اعتبار سے. یہ کافر آپ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے جو قیامت میں اللہ ان کو سزا دے گا. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کسی کے لیے اچھی سفارش کرے گا تو اس کے لیے اس سفارش میں سے حصہ ہوگا. بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ ہمیں سوار کر لیں، کوئی انتظام کر لیں. تو نبی کسی کو کہتے کہ بھائی میرے پاس بھی سواری نہیں ہے، تم کوئی انتظام کرو. تو وہ صحابی کسی سے جا کے سفارش کرتے کہ دیکھو یہ ایک بندہ ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لیں، یا اس کے لیے کوئی سواری کا انتظام کرتے ہیں. میرے پاس تو انتظام نہیں ہے لیکن آپ کے پاس انتظام ہے تو میں اس کی سفارش کر رہا ہوں آپ سے. تو ایسے موقع پہ سامنے والا سفارش قبول کر لیتا. تو یہ معاشرے میں جب بھی کوئی خیر کا کام کیا جاتا ہے تو ایک دوسرے کی اس طرح سے مدد کی جاتی ہے. اب جو سفارش کرنے والا ہے یا شفاعت سفارش ایک ہی بات ہے، تو اسے یہ خیال ہو سکتا تھا کہ میں نے تو محض ایک سفارش کی ہے، سواری تو سامنے والا دے رہا ہے نا. تو اللہ نے یہاں ترغیب دی کہ جو سفارش کرے گا نا اس کا حصہ اس سفارش میں ہوگا. یعنی آگے جو آدمی اس کو سوار کرے گا یا اس کی مدد کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ سفارش کرنے والے کو ثواب ہی نہیں ملا، اس ثواب میں جو مدد کرنے والے کو حاصل ہو رہا ہے ثواب، اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا کیونکہ یہ بھی اس کا ذریعہ بنا. اسی بات کو حدیث میں بیان کیا گیا، الدال علی الخیر کفاعلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ خود نیکی کر رہا ہو. یعنی مضر قبیلے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان پہ فقر و فاقہ کے آثار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ان کی سفارش کی کہ بھئی ان پہ صدقہ خیرات کرو، یہ غریب ہے. صحابہ نے بہت کچھ لا کے ان کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا. فرمایا جس نے کوئی اچھا کام زندہ کیا تو جو کام کرنے والا اس کو اجر بھی ملے گا اور جس نے ترغیب دی اس کو بھی اجر ملے گا. تو گویا آپ نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں نے ترغیب دی ہے تو اس صدقے خیرات میں اللہ انشاءاللہ مجھے بھی اجر عطا فرمائے گا. تو سفارش کرنا یہ ثواب کا کام ہے اور اس پہ اجر ملتا ہے، بشرطے کہ ناجائز سفارش نہ ہو. ناجائز سفارش کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی ملازمت کا اہل نہیں ہے گورنمنٹ کے کسی ادارے میں، آپ نے پرچی کے ذریعے سفارش کر کے اس کو بھرتی کروا دیا حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے. تو یہ امانت میں خیانت ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں ان میں جتنے عہدے ہیں یہ سارے امانت ہیں، اور ان امانتوں میں نااہل لوگوں کو بٹھانا یہ خیانت ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اسی طرح جو رشوتیں لے لے کے سفارشیں ہو رہی ہیں ان میں بھی اکثر نااہل لوگوں کی سفارشیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے. کسی کا حق مار کے اپنے آدمی کو وہاں بٹھا دینا یہ والی سفارش اس میں داخل نہیں ہے، یہ بھی حرام اور ناجائز سفارش میں آتی ہے. تو وہ سفارش جو نبی کے دور میں ہوا کرتی تھی کہ آپ کسی کا کام نہیں کر سکتے تو کسی کو ترغیب دے دی جائے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. جیسے بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غربا مسکین آتے قرض مانگنے کے لیے، آپ کے پاس ہوتا تو آپ دے دیتے، نہیں ہوتا تو ان کی سفارش کر دیا کرتے تھے کسی سے. تو یہ بھی جائز ہے. اس میں آپ نے اگرچہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا لیکن یعنی براہ راست پیسے نہیں دیے، لیکن اس سفارش کی وجہ سے بھی اللہ آپ کو صدقے کا اجر دے گا. اور قرآن میں اس مضمون کو دوسرے مقام پہ کسی اور انداز سے بیان کیا گیا، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ لوگوں کی سرگوشیوں میں اکثر خیر نہیں ہوتی مگر وہ جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں اور صدقہ خیرات کا حکم دیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ خیرات کرنا بھی ثواب اور کسی کو صدقہ خیرات کی ترغیب دینا بھی ثواب. لیکن یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، کسی کو اس طرح سے ترغیب دینا کہ وہ آپ کی وجاہت اور روب کی وجہ سے مجبور ہو جائے، یہ حرام اور ناجائز ہے. مثال کے طور پر آپ کا ایک معاشرے میں بڑا مقام ہے، آپ کسی بندے کو لے کر گئے کسی سیٹھ صاحب کے پاس کہ جی میں سفارش کر رہا ہوں آپ اس کو جاب دلا دیں یا آپ جو ہے اس کو پیسے دے دیں، اتنے قرضہ دے دیں. اب سامنے والا مجبور ہو گیا آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کر کہ یار اب اگر میں اس کی مدد نہیں کروں گا تو یہ بولے گا یار میں آیا تھا اور میری بات نہیں مانی. تو جب وہ مجبور ہو کے کرے گا تو پھر یہ ثواب کا کام نہیں ہے، کیونکہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ،
نبی نے فرمایا مسلمان کا مال مکمل دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. آپ نے کسی کو صدقے کی ترغیب دی فلاں کو دے دو اور وہ آپ کی شخصیت کی وجہ سے بیچارہ مجبور ہو گیا, اب جب وہ صدقہ کر رہا ہے وہ خوشی سے نہیں کر رہا, وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر مجبوری میں کر رہا ہے. اسی میں وہ لوگ بھی داخل ہیں. مساجد کے بعض ائمہ ایسے چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے دے دیں, آپ اتنے پیسے دے دیں. وہ سامنے جو سیٹ بیٹھا ہوا ہے وہ بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار امام صاحب سے تعلقات بھی ہیں اور ڈائریکٹ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اتنے پیسے دیں, اب میں نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کنجوس ہے. ایسے موقع پہ وہ بیچارہ نکال کے چندہ دیتا ہے, دل راضی نہیں ہوتا اس کا, تو یہ بھی حرام اور ناجائز ہے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ جب چندے کی ترغیب دی جائے تو عمومی طور پہ دی جائے اور کسی کو اسپیسیفک کسی خاص شخص کو نہ کہا جائے. اور اگر کسی خاص شخص کو کہنا ہے تو پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اس سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ منع کرنے میں کوئی شرمندگی یا عار محسوس نہیں کرے گا. جیسے کہ صحابہ کے دور میں ہوتا تھا, مشہور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دعوت دی, یا رسول اللہ آپ میری دعوت پہ تشریف لائیں. آپ نے فرمایا کہ عائشہ میری زوجہ کو بھی بلاؤ گے تو میں آؤں گا. اب آپ بتائیں ہمارے دور کا کوئی آدمی ہوتا, پیسے جیب میں ہوتے نہیں ہوتے, غریب ہوتا امیر ہوتا, وہ بس وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے اپنی زوجہ کو بھی لے آئیں. لیکن ان صحابی بیچارے غریب تھے, وہ 2 لوگوں کی دعوت نہیں کر سکتے تھے, تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یا رسول اللہ نہیں, آپ اکیلے آتے ہیں, یا رسول اللہ تو میں کروں گا دعوت, اپنی زوجہ کو بھی لے کر آتے ہیں تو میں نہیں کروں گا. آپ نے بھی انکار کر دیا. نہ نبی کا دل خراب ہوا نہ ان صحابی کا دل خراب ہوا. تو بے تکلفانہ ماحول تھا. پھر دوبارہ انہوں نے کبھی دعوت کی, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ, انہوں نے فرمایا کہ نہیں, فرمایا پھر ہم بھی نہیں آ رہے. نہ ان صحابی نے اس بات کو برا مانا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان صحابی نے یہ نہیں کہا کہ نبی کیوں نہیں آ رہے, میری دعوت کو ٹھکرایا, اور نبی نے یہ نہیں سوچا کہ میری زوجہ کو کیوں نہیں بلا رہے, بھائی ہوگی کوئی مجبوری. پھر تیسری دفعہ انہوں نے جب دعوت دی نبی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات فرمائی کہ عائشہ کو بھی بلاؤ, تو آپ نے ان صحابی نے فرمایا ہاں آپ کی زوجہ کا بھی انتظام ہے. تو یہ بے تکلفانہ ماحول تھا اس دور میں. تو اس دور میں تو یہ کہنا ٹھیک تھا کہ اس کو اتنے پیسے دے دو, اس کو اتنے پیسے دے دو. آج جب آپ جا کے کہتے ہیں نا فلاں کو اتنے پیسے دے دو, تو وہ اوپر سے کہہ رہا ہوتا ہے دے دوں گا, اندر سے وہ برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے پھنسوا دیا, آئندہ اس مسجد میں نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہے. تو یہ ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں. تو سفارش ثواب ہے بشرطے کے سامنے والے پہ ذہنی دباؤ نہ ہو, بس وہ آپ کی بات سے متاثر ہو کر کسی کی مدد کر دے, تو پھر اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا. اور آگے فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً, اور جو کسی کی بری سفارش کرے گا ظلم کروانے کے لیے. بری سفارش کیا ہوتی ہے؟ آپ نے جا کے کہا یار اس کے پیسے کھا جاؤ, اس کا حق لے لو, اس کو سوار نہیں کرنا اپنے ساتھ, 2 نمبر آدمی ہے. ایسے لوگ جیسے کر رہے ہوتے ہیں. یَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا, تو فرمایا کہ اس میں اس سفارش کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا, یعنی اس برائی میں. سامنے والا جو آپ کی سفارش کی بیس پہ ظلم کرے گا تو اس ظلم میں آپ کا بھی حصہ ہوگا, جو جس نے سفارش کی ہے پورا گناہ اس کو بھی ملے گا اور اس میں سے آپ کو بھی ملے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا, اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر نگہبان ہے, وہ ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہے, تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اب چونکہ بات سفارش کی چل رہی تھی, جنگ کے حوالے سے, جنگ میں بھی سفارش کی ضرورت پیش آتی ہے, اس کو سواری دے دو, یہ کر دو, تو جہاد کی آیتیں چل رہی ہیں. تو اسی دوران ایک بات آئی سفارش کی, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی. تو خیر خواہی صرف مالی تعاون سے یا لوگوں کی زبانی سفارش سے نہیں ہوتی, دعائیہ کلمات سے بھی ہوتی ہے. کیا آدمی کچھ نہیں کر سکتا تو سامنے والے کو دعائیں دے دے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی, کہ وہ صدقہ جس کے بعد تم احسان جتلاؤ اس سے بہتر ہے کہ کسی کو عمدہ بات کہہ کے رخصت کر دو. یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صدقہ نہیں کر سکتے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ ان تلقى اخاک بوجہ طلیق, کسی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ مل لیا کرو, یہ بھی صدقہ ہے, یعنی اس کے دل میں خوشی پیدا کر دو, یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے. تو اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, جب تمہیں سلام کیا جائے, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, تو جو سلام کی دعا تمہیں دی گئی ہے تو تم اس سے اچھا جواب سامنے والے کو رپلائی کیا کرو, اور ردوہا, یا کم از کم وہی کلمات دہرا دیا کرو. یعنی چپ نہیں بیٹھے رہا کرو. ایک آدمی تمہیں دعائیہ کلمات دے رہا ہے اور تم چپ متکبروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہو, جب اس نے تمہیں دعائیہ کلمات کہے ہیں تو تم بھی اس کو دعائیہ کلمات کہو آگے سے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے, حساب کرنے والا ہے ہر چیز کا.
اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں آ کے السلام علیکم کہتا ہے تو ہم جواب میں کیا کہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی آ کے ہمیں کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرے آئے، انہوں نے کیا یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے نے عرض کیا یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے صرف اتنا فرمایا وعلیکم۔ تو صحابہ نے پوچھا اتنا لمبا سلام، ان کا جواب مختصر، تو کیا مطلب کہ جنہوں نے لمبا سلام کیا نا، وعلیکم کا مطلب جو کچھ تم نے کہا ہے وہ سب تم پر بھی۔ تو یہ ان شارٹ بھی بعض دفعہ جواب دیا جاتا ہے جب کسی نے پورا، اچھا آگے الفاظ بڑھانے کی اجازت نہیں ہے، آج کل لوگ یہ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ تینوں سلام حدیث سے ثابت ہیں، السلام علیکم بھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ تینوں سلام ثابت ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو اور لمبا کر دیتے ہیں سلام کو، یا سلام کا لوگوں نے ساشا نکالا ہوا ہے۔ اور لمبا کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنت المقام اور دوزخ الحرام، پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بدعت عمل ہے، سلام کے الفاظ مخصوص ہیں، اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اور اکثر لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم پورا کہنے کے بجائے کچھ السلام علیکم کر رہے ہوتے ہیں، یا کر کے صرف ایک سین کی ہلکی سی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تو اگر کوئی آپ کو سلام کرے السلام علیکم تو صرف وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں اور اضافہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی پورا سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو صرف وعلیکم کہنا بھی جائز ہے، یعنی یہ سارا کے سارا تم پر بھی، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا بھی جائز ہے۔ آگے اللہ کا ارشاد ہے اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جتنے احکام اللہ نے دیے تو ان پر عمل جب ہی ہو سکتا ہے جب اللہ کی کبریائی ہمارے دماغ میں ہو، اس لیے اللہ اپنی تعریف کرتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو ایک تو اس لیے عمل ہوتا ہے کہ جو حکم دینے والا ہے اس کی عظمت آپ کے دل میں ہو، اور ایک اس پر اس لیے بھی عمل ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس حکم کو فالو نہیں کیا تو مجھے کل قیامت میں حساب دینا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے اپنی کبریائی بھی بیان کی اور قیامت کا بھی تذکرہ کر دیا، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور بالضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون اللہ سے زیادہ قول کے اعتبار سے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور بات کے لحاظ سے اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے لیجمعنکم، ضرور بالضرور جمع کرے گا، اس کا مطلب وہ جمع کرے گا۔ تو جتنے احکام اللہ نے تمہیں دیے ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں جو علمی نکات ہیں وہ میں نے تفصیل سے بیان کری دی ہیں، بس خلاصہ کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں، بہت ہی مختصر کر کے تفصیل آ گئی ہے اس میں کہ جہاد کے حکام دیے گئے ہیں کہ جب جہاد فرض ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، تو ہمیں اس کا بتایا گیا کہ جب جہاد فرض ہو تو بہادری دکھایا کرو، اور تمہیں جہاں بھی ہوگے تم موت تمہیں پکڑ لے گی آ کے، تو موت سے کہاں تک بھاگ کے جاؤ گے، انما تکونوا یدرککم الموت۔ پھر منافقین کی بات ہے کہ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مسلمانوں پہ ڈال دیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے، خوشی بھی، لیکن مصیبت جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں تمہارے عمل کا دخل ہوتا ہے، اور جو خوشی تمہیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ تمہارے عمل کا دخل نہیں ہے، اگرچہ عمل کے نتیجے میں ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور یہ بھی بتایا گیا منافقین کی خصلت کیا ہے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اوپر سے ہر وقت بولتے رہیں گے طاعت اطاعت، اور پیٹھ پیچھے بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے منافقین آج بھی آپ کو نظر آئیں گے جو ہر وقت جی حضوری میں لگے رہیں گے آپ کے سامنے، لیکن آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی برائیاں کرتے رہیں گے۔ تو اس طرح جو بہت زیادہ جی حضوری کر رہا ہو ایسے لوگوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ افلا یتدبرون القرآن، اس میں اللہ نے بتا دیا کہ قرآن کی اس صداقت کی دلیل دے دی ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ اور وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ میں ہمیں بتا دیا کہ جب بھی کوئی خبر آیا کرے اس کے ماہرین سے پوچھا کرو، وہ تمہیں گہرائی میں گھس کے بتائیں گے کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور پھر جہاد کا حکم دیا گیا کہ اے نبی آپ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور مومنین کو جہاد پہ ابھاریے،
اور مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا کہ اس مکہ کی فتح میں اللہ آپ سب کی مدد کرے گا. سفارش کی ترغیب دی گئی کہ اچھی سفارش کرو گے تو تمہیں بھی ثواب ملے گا, کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے شفاعت کرو گے تو تمہیں بھی اس ظلم میں تمہارا بھی حصہ ہوگا. اور بتایا گیا کہ جب کوئی تمہیں دعا دیا کرے, سلام کیا کرے تو اچھے کلمات کے ساتھ رپلائی کیا کرو. اور اللہ کی توحید کا بتایا گیا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور ایک دن تمہیں حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے. یہ ہمارا رکوع مکمل ہو گیا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ نساء کا 12واں رکوع اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 9, اس کا انشاءاللہ لفظی ترجمہ اور گرامر اور تفسیر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.